नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आखिरी 3 सूरतें का मुतालिया करेंगे। इन 3 सूरतों को मुअव्विज़ात भी कहते हैं और आखिरी जो 2 सूरतें हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और सूरतुन नास, इनको मुअव्विज़तैन भी कहा जाता है। यानी वो सूरतें जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह जो है वो मिलती है और अल्लाह की पनाह हासिल करने का एक तरीका इसमें हमें सिखाया गया है। सबसे पहले हम इसमें सूरह इखलास को देखते हैं और ये सूरत देखें कि ऐसी खूबसूरत सूरत है कि इसके शान नुज़ूल के हवाले से हमें ये मिलता है कि कुरैश मक्का ने, ये बिल्कुल इब्तिदाई दौर की सूरत है और इस सूरत के बारे में जो एक नाम अहद है, आप देखेंगे हज़रत बिलाल हबशी के बारे में आता है कि जब उनका मुलाजिम, उनका जो हाकिम था, उनको शदीद जो है वो ज़ोदोकौब भी किया करता था और बहुत ज़्यादा अज़ियतें देता था, तो उनके मुंह पर अहद अहद का ज़िक्र रहता था। गोया ये सूरत उनके ईमान लाने से पहले नाजिल हो चुकी थी और ये बहुत ही इब्तिदाई दौर की सूरत है। और इस सूरत के हवाले से ये मिलता है कि कुरैश मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो अल्लाह जिसको तुम कहते हो कि उसकी सिर्फ इबादत करें, तो वो है कौन, कैसा है? क्योंकि अरब अपने नस्ब के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हुआ करते थे, हत्ता कि उन्हें तो अपने घोड़ों, अपने जानवरों के नस्ब तक याद होते थे। तो इसलिए उन्हें पूछा कि वो अल्लाह कैसा है, उसका नस्ब क्या है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को नाजिल किया। ये खालिस तौहीद की तरफ सूरत है। आप देखें कि सारी सूरतों के हमें नाम मिलते हैं, लेकिन इस सूरत का नाम ही सूरह इखलास रखा गया कि अगर इस सूरत के मज़ामीन पे सही तौर पे बंदा गौर करेगा, इसको सही तौर पे अपनी ज़िंदगी में लाएगा, तो वो खालिस तौहीद को इख्तियार ज़रूर ही कर लेगा और उसकी नेमतों से फैज़याब भी होगा। फिर आप देखें कि इसके फ़ज़ाइल के हवाले से हम देखते हैं तो ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रवायत है 4726 में, कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। फिर दूसरी फजीलत हमें सही मुस्लिम में मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत को रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत फ़जर की दूसरी रकत में भी इसको पढ़ते थे। ये भी सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1723 में हमें मिलती है। फिर सूरह इखलास की मोहब्बत इंसान को जन्नत में ले जाने वाला अमल है। ये भी सुनन तिरमिज़ी में है। हदीस सही से हमें पता चलता है कि जो इस सूरत से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको जन्नत में लेकर जाएगा, क्योंकि इससे मोहब्बत असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है। फिर वितर की आखिरी रकत में भी ये सूरत पढ़ना मसनून है। फिर तवाफ़ के बाद पढ़ी जाने वाली जो सुन्नतें हैं उनमें भी आखिरी रकत में यही सुन्नत पढ़ी जाती है। फिर इसमें देखें कि अगर हम इसकी आयत पे गौर व फिक्र करें कि तो इसकी पहली जो आयत है इसमें तौहीद ज़ात यानी अल्लाह का तारुफ़ जो है बयान किया गया है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कि अल्लाह वो यकता है, सबसे बेनियाज है और सब इसके मोहताज हैं। फिर आयत जो इसकी 3 और 4 हैं इसमें तौहीद तंज़ीह यानी अल्लाह ताला की ज़ात से हर तरह की मनफी सिफ़ात की बरात की गई है कि वो अल्लाह ताला की बेऐब हस्ती के साथ लोगों ने, जैसे मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, यहूद व नसारा हज़रत ईसा को, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते थे, तो ये ऐसे नक्स थे जो अल्लाह की ज़ात के साथ मंसूब किए जाते थे। फिर अल्लाह ताला आखिरी आयत में फरमाते हैं कि लम यलिद व लम यूलद, कि ना तो उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है, और वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और इसका कोई हमसर नहीं। इसलिए इसमें जो मरकज़ी मज़मून है वो यही है कि इंसान को खालिस तौर पर तौहीद ज़ात का सही अक़ीदा इख्तियार करना चाहिए कि वही अल्लाह है, वही हर तरह की हम्द के लायक है, उसकी हस्ती हर तरह के नक्स और हर तरह के ऐब से पाक है। फिर ये जो तीनों सूरतें और मुअव्विज़तैन के जो फ़ज़ाइल हैं उसके हवाले से भी हम आगे देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ मौत में ये दोनों सूरतें, सूरतुल फ़लक और सूरतुन नास, इन दोनों को पढ़कर अपने ऊपर दम किया था। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी बाद में आप ख़ुद ये पढ़ती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दम करके आपके पूरे जिस्म पर फेरती भी थीं। ये सही बुखारी की रवायत 4175 से हमें इसके बारे में मालूम होता है।
پھر اس کے دوسری فضیلت یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، پھر اپنے چہرے آگے سے شروع کرتے تھے اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، گویا کہ ہر طرح کے شیاطین اور ہر طرح کے نقصان سے بچنے کی یہ ساری صورتیں ہیں۔ پھر آسمانی آفات جیسے بجلی ہے، گرج چمک ہے، آندھی ہے، کسی قسم کے بھی وائرس کا اندیشہ ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے پڑھنے والوں کو پناہ فراہم کرتی ہیں۔ پھر ہر فرض نماز کے بعد ان صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد اور خاص طور پر فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ ان صورتوں کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہر طرح کی آفات سے بچ سکیں۔ سورۃ الفلق کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک استعاذہ ہے۔ اس کی پہلے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے رب کے دامن میں پناہ لینے کی ہدایت دی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو رب الفلق یعنی وہ ہستی جو صبح کو نمودار کرتی ہے، یعنی صبح کو پھاڑنے والا جو رب ہے، وہی انسان کو خوف سے نجات دلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد من شر ما خلق یعنی ہر قسم کی مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے خالق رب کی پناہ کا حکم دیا گیا ہے۔ مخلوق کے شر میں تمام مخلوقات، انسان، جنات، موذی جانور، شیر، چیتا، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، جراثیم، بیکٹیریا، وائرس اور ہر طرح کے زہریلے مادے، گیسز، بخارات اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ جب ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ من شر ما خلق تو ان ساری چیزوں سے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں من شر غاسق اذا وقب کہ رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگی گئی کہ جب وہ چھا جائے۔ رات کی تاریکی کے شر سے حفاظت کے لیے بھی خالق کے دامن میں ہی پناہ مل سکتی ہے۔ دیکھیں کہ رات کو ٹائم عام طور پہ چور، اچکے، شیاطین، جن و انس اور موذی کیڑے بھی رات ہی کی تاریکی میں نکلتے ہیں۔ بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کو صرف رات کو ہی نظر آتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہیں، تو صرف یہی اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہمیں ان سے بچا سکتی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں من شر النفاثات فی العقد یعنی جادو کے شر سے حفاظت، گرہوں میں پھونکے مارنے والوں یا مارنے والیوں کے شر سے۔ تو یہ جو شریر قسم کے جنات اور شریر جو انسان ہوتے ہیں، ان کی مذموم قسم کی کارستانی جادو ہوتی ہے، اس سے انسانوں پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایسا جادو جو گرہوں پر پھونکے مار کے کیا جاتا ہے، اس سے بھی پناہ صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 5 آخری آیت میں حاسدوں کے شر سے حفاظت کے لیے خالق رب کے دامن میں پناہ کا حکم ہے۔ حاسد کا شر بھی انسان کے لیے بدخواہی کے جذبے سے ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کے شر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کا مرکزی مضمون ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ انسان کو 4 چیزوں یعنی مخلوقات، رات، جادو اور حسد کے شر سے بچنے کے لیے اپنے رب اللہ کے دامن میں پناہ لیتے ہوئے توحید ربوبیت اختیار کرنی چاہیے۔ خالق ہی وہ عظیم اور برتر ہستی ہے جو مخلوقات کے شر سے حفاظت عطا کر سکتی ہے۔ پھر سورۃ الناس یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی ایک استعاذہ ہے۔ اس کی آیات 1 تا 3 میں 3 قسم کی توحید کا بیان ہے، یعنی ایسی طاقتور ہستی کی پناہ ضروری ہے جو لوگوں کا رب بھی ہو، بادشاہ یعنی ملک ہو اور جو معبود ہو۔ اللہ کی ہستی ہی ایسی ہی غیر معمولی ہستی اور عظیم الشان طاقتور رکھنے والی ہستی ہے، اس کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ صورت جو ہے ہمیں توحید ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت کی ایک طرح سے جامع ترین صورت ہے، اور یہاں انسانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا رب، انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا الہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی اور اس کی طاقت پر ایمان لا کر پریشانیوں اور تکلیفوں میں صرف اسی کا دامن تھام لینا چاہیے۔ کتنی خوبصورت صورتیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ہمیں آخر میں اپنی پناہ کا احساس جو ہے وہ دلایا ہے۔ اسی کے حفظ و امان میں آئیں گے تو پھر اللہ ہی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ سکتا ہے۔ اور پھر 4 تا 5 میں وسوسوں سے بچنا۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے اتنی ساری مخلوقات کے لیے پھر قل اعوذ برب الفلق کہا، اس سے سمجھ آتی ہے کہ جو شیطان انسان کے جسم میں خون بن کر دوڑ ہے، جو وسوسے کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ اتنا بڑا شر ہے کہ اس میں ہمیں 3 طرح کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک، الہ اور بادشاہ اور اپنے رب ہونے کی جو ہے ہمیں پناہ لینے کی جو ہے وہ دعوت بھی دی ہے۔ اور انسان کے وسوسوں کی جگہ جو ہے اس کا سینہ اور اس کا دل ہے۔ وسوسے اصل میں ابلیس کا طریقہ واردات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم اور حوا کو اسی طرح سے اس نے گمراہ کر کے جو ہے اس ممنوع درخت کا پھل جو ہے انہوں نے کھا لیا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے انہیں بے لباس بھی کیا۔ اس لیے اس میں آخری آیت میں ملے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اس لیے ہر طرح کے وسوسوں سے
انسانوں اور جنات کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کے دامن میں پناہ لینا چاہیے، جو انسانوں کا رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے غم و حزن کا مداوع بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور وہ ساری ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لے جو ہم مانگتے ہیں اور جو ہم نہیں بھی مانگتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔